اب ہے کھانے پینے کی دعائیں. کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے. پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا، یعنی اس میں برکت ہو جاتی. ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے، یعنی الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں. تو ہمارے دنیا کے کاموں میں کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا. ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ، جیسے کبھی نٹس کھا رہے ہیں، کبھی کوکی کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی کچھ بھول جاتے ہیں. اکثر ہی بھول. یعنی آج تک ہم نے جو کچھ کھایا ہے اس پر کتنی دفعہ الحمدللہ کہا اور کتنی دفعہ نہیں کہا. اگر وہ کیلکولیٹ کیا جائے نا، قیامت کے دن تو ہو ہی جائے گا ویسے کیلکولیٹ، اور سامنے بھی آ جائے گا کہ اتنی دفعہ بغیر الحمدللہ کے کھایا اور اتنی دفعہ الحمدللہ کا. دل میں کہیں گے، ہر وقت اعلان نہیں کرنا اپنے اذکار کا. پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمدللہ کے علاوہ. الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی. یہ حضرت ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے. پھر ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ. اللہ اس سے اچھا عطا کر. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ منع نہیں ہے. جی بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہٰذا اچھا کھانا نہیں کھانا. اسراف منع ہے. یعنی ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ہے 10 کھانے بنانے. یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طور پہ دکھاوے کی خاطر اور بعض اوقات اپنی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں، اور بہت سارا وقت ہمارا پھر اسی کام میں لگ جاتا ہے. یعنی زیادہ کھانا منع ہے لیکن اچھا کھانا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اور طیب میں کل میں نے طیب کی ڈیفینیشن بتائی تھی، اگر کسی کو یاد ہو. صرف سنا نہیں کریں، یاد بھی رکھا کریں. میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے، یعنی حواس کیا ہے ہمارے حواس خمسہ، اور میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ دیکھنے میں بھی اچھی ہو، دیکھ کے بھی دل خوش ہو، خوشبو بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو، اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو. بس اگر کھانے میں طیب ہے تو ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے. اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے. یہ 2 چیزیں بتائی تھی میں نے. یعنی ذائقہ کے علاوہ انسان کے اندر ایک خوشی بھی لائے وہ چیز. اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بعض اوقات دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا، یعنی کھانے کو میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے، دوسرا یہ کہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتی ہیں. تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچا پکا، کالا پیلا، پیاز تیر رہے ہیں اس میں، چھلکے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، جو بھی پکا دو. کچی سبزی ہے تو وہ بھی ڈال دو، بڑے بڑے بیج ہیں گلے نہیں تب بھی دے دو گھر والوں کو، سر سے اتارو. تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے. یہ ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر ایکم احسن عملا، یعنی احسن طریقے سے کیا گیا ہو، یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو. یعنی جس چیز کو ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کو رکھا. یعنی جو بھی کام آپ کریں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، وہ اچھے طریقے سے بھی ہو. تو چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم بارک لنا فی،
کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر. کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے؟ ایک تو کوانٹٹی کا کافی ہو جانا، وہ تو برکت ہے ہی. اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگی بھی.